السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں الکلام علی الخبری، خبر کے اوپر کچھ بات چیت یا کچھ کلام۔ الخبر اما ان یکون جملۃ فعلیۃ او اسمیۃ، خبر یا تو ہوتی ہے جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ۔ میں نے پہلے ہی ساری چیزیں بتا دی ہیں، جملے اسمیہ جملے فعلیہ کیا ہے، تو ان تمام چیزوں کی تفصیل میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فالأولیٰ موضوعۃ لإفادۃ الحدوث فی زمن مخصوص مع الاختصاری، تو پہلا جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، وضع کیا ہوا ہوتا ہے، لإفادۃ الحدوث، کسی واقعے کے ہونے کا فائدہ دینے کے لیے، فی زمن مخصوص، کسی خاص زمانے میں، مال اختصاری، بہت اختصار کے ساتھ، یعنی بہت کم الفاظ میں یا کم تفصیل کے ساتھ۔ وقد تفید الاستمرار التجددی بالقرائن، قد تفید الاستمرار التجددی، پڑھیے اس کو، دونوں مفعول بن رہا ہے، بالقرائن، اور وہ فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ جملہ فائدہ دیتا ہے استمرار تجدی کا، بالقرائن، کسی قرینے کے ذریعے سے، اذا کان الفعل مضارعا، جب یہ فعل مضارع ہوتا ہے، قولی تعریف، جیسے کہ تعریف کا کہنا ہے، اب کلما وردت اکاذ قبیلۃ بعثوا الی عریفہم یتوسم، چلیے، جب جب وارد ہوتا ہے قبیلہ اوکاز کے بازار میں تو وہ بھیجتے ہیں میری طرف، بعثو، وہ بھیجتے ہیں، الیہ، میری طرف، عریفہم، اپنے پہچاننے والے یا اپنے سرداروں کو، یا توسم، کہ وہ مجھے پہچانے۔ کلما، جب، ورد مانے وارد ہونا، اوکاز بازار کا نام ہے، قبیلہ فاعل ہے وردت کا، ٹھیک ہے۔ یہ لفظی ترجمہ تھا، اس میں دو تین چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ہے۔ پہلا، انہوں نے جملے فعلیہ کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے یہ سمجھایا کہ موضوعۃ لإفادۃ الحدوث فی زمن مخصوص مع الاختصار، کہ اختصار کے ساتھ کسی خاص زمانے میں کسی واقعے کے حادث ہونے کا، کسی واقعے کے وجود میں آنے کا جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ حادث صحیح لفظ نہیں رہے گا۔ اب سمجھیے کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جملے فعلیہ جو ہوتا ہے، کوئی ایسا کام جو ہوتا ہے کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ گزرے زمانے میں ہوا ہو یا موجودہ زمانے میں چل رہا ہو یا آگے آنے والے زمانے میں کوئی بات ہوگی، اس کا وہ فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جیسے دیکھیے، میں جب کہتا ہوں نصر زیدن، تو میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں کہ زید نے مدد کرنے کا کام گزرے زمانے میں کیا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ینصر زیدن، تو آپ کہتے ہیں زید نے مدد کرنے کا کام موجودہ یا آنے والے زمانے میں کیا ہے۔ تو فعل کیا فائدہ دیتا ہے؟ فعل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی عمل وجود میں آیا ہے، اور مع الاختصار کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک مکمل طور پہ زمانے کی وضاحت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک شارٹ طریقے سے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ فلاں زمانے میں ہوا۔ جیسے دیکھیے، مان لیجیے میں جب کہتا ہوں نصر زیدن، زید نے مدد کی، تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں نا کہ زید نے کب مدد کی ہے۔ گزرے زمانے میں مدد ہوئی ہے، لیکن کل ہوئی تھی یا اس سے پہلے ہوئی تھی یا 2 دن پہلے ہوئی یا 5 دن پہلے ہوئی یا 1 مہینہ پہلے ہوئی، یہ سب تو ماضی ہی ہے۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے، اختصار کے ساتھ میں نے کہا کہ زید نے مدد کی، لیکن میں نے یہ تفصیل نہیں دی کہ زید نے حقیقتاً کس دن مدد کی ہے۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے مع الاختصار، کہ جب بھی فعل جو ہوتا ہے وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ عمل ہوا ہے، ایگزیکٹلی کب ہوا ہے، حقیقتاً کس وقت میں ہوا ہے، یہ فعل نہیں بتاتا ہے۔ اس کے لیے ہم الگ الگ اسموں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کہا وقد تفید الاستمرار التجددیہ، تجددی کہتے ہیں اس عمل کو، پہلے استمرار سمجھ لیجئے، تجددی آرام سے سمجھ جائیے گا۔ استمرار کہتے ہیں کسی چیز کے لگاتار ہونے کو، بار بار ہونے کو، اور التجددیہ کہا جاتا ہے ایک ایسی چیز کو۔ عام طور پہ استمرار تجددی یہ لفظ ہی بہت زیادہ مشہور ہے، اور عام طور پر آپ کو ہر جگہ نحو کی کتاب میں ایسے ہی لکھا رہے گا، تو اس کو سمجھ لیجئے۔ تجددی اس وقت ہم کہتے ہیں جب کوئی ایسا فعل ہوتا ہے جو
کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عام طور پر آتا تو فعل مضارع کے ساتھ ہی ہے، لیکن فعل مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہوتا ہے یہ عام طور پر حال کے معنی تو دے رہا ہوتا ہے، مستقبل کے معنی کے ساتھ یہ خاص نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے استمرار تجددی، کی کوئی کام ہو رہا ہے اور وہ لگاتار ابھی اس وقت ہو رہا ہے۔ تو یہاں کیا ہوا کہ ہم نے ایک فعل مضارع کے اندر جیسے ہم جب کہتے ہیں ینصرو، تو ینصرو کے معنی ہوتا ہے مدد کرتا ہے یا کرے گا، دونوں لفظ ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قرینہ موجود ہے، بالقرائن یہاں پہ لکھا ہے نا، کوئی قرینہ موجود ہے، کوئی ایسا سیاق و سباق یا کوئی ایسی دلیل ہم کو مل گئی ہے جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں یہ حال کا ترجمہ دے رہا ہے، ابھی لگاتار ہو رہا ہے زمانہ حال میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں استمرار تجددی۔ اب دیکھیے میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مان لیا جائے کہ میرے سامنے سے زید جا رہا ہے، تو میں کہوں گا یذہب زید، زید ابھی جا رہا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا، ایک قرینہ موجود ہے کہ میں اس کو ابھی اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں جاتے ہوئے، تو یہ کہلائے گا کہ ہم نے یہاں فعل مضارع کو کیا کیا ہے، حال کے ساتھ خاص کر دیا ہے، مستقبل کا زمانے کی گنجائش جو ہے اس میں اب باقی نہیں رہی ہے۔ اس کو اور سمجھنے کے لیے ایک فعل دیکھیے، جو طریف ایک شاعر ہے اس کا قول ہے کہ اوکلما وردت اکاد قبیلۃ بعثوا الی عریفہم یتوسم، اس پورے شعر میں یتوسم جو لفظ ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے کہ جب جب اوکاز کے بازار میں قبیلہ وارد ہوتا ہے یا آتا ہے تو وہ میری طرف بھیجتا ہے اپنے پہچان کرنے والے کو کہ وہ مجھے گھورے، لگاتار دیکھتا رہے۔ تو یہ توسم کے معنی ہے لگاتار گھور گھور کے دیکھنا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں جو فعل مضارع ہے یہ مستقبل کے معنی میں تو نہیں لیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں شاعر جو ہے اپنی عمل کو بتا رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ لگاتار ابھی ہو رہا ہے۔ تو ایک قرینہ موجود ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ فعل مضارع کا ترجمہ اس وقت حال میں ہی کرنا ہے، حال کے ساتھ خاص ہو گیا۔ چلیے، والثانیۃ موضوعۃ لمجرد ثبوت المسند للمسند الیہ نحو الشمس مضیئۃ وقد تفید الاستمرار بالقرائن اذا لم یکن فی خبرها فعل نحو العلم نافع۔ الثانیۃ دوسرا، موضوعۃ وضع کیا گیا ہے، لمجرد ثبوت المسند مسند کے ثابت کرنے کو، صرف مجرد معنی صرف مسند کے ثبوت کو ثابت کرنے کے لیے، مسند کو ثابت کرنے کے لیے، للمسند الیہ مسند الیہ کے لیے، یعنی جملہ اسمیہ جو ہے وہ کون سا جملہ ہے، جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کو بنایا ہی گیا ہے مسند کو مسند الیہ کے لیے ثابت کرنا۔ جیسے الشمس مضیئۃ، سورج چمکدار ہے، تو یہاں الشمس مسند الیہ ہے اور مضیئۃ مسند ہے، تو سورج چمکدار ہے، تو یہ چمکدار لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے، الشمس کے لیے، تو مضیئۃ ثابت کیا گیا ہے الشمس مسند الیہ کے لیے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ مسند الیہ اور مسند کے اندر مسند الیہ جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے اور مسند اس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں الرجل عالم، تو الرجل مسند الیہ ہے جو اصل ہے، اور عالم جو ہے وہ ایک عمل ہے، وہ ایک خبر ہے جو ثابت کیا جا رہا ہے مسند الیہ یعنی آدمی کے لیے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ آدمی تو ہے مگر وہ آدمی عالم ہے۔ اب آگے دیکھیے، کہہ رہے وقت تفید الاستمرار، کہ عام طور پر جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ استمرار کے معنی دیتا ہے بالقرائن، کسی قرینے کی وجہ سے۔ استمرار معنی کوئی چیز لگاتار ہو، تو جملہ اسمیہ عام طور پر کسی عمل کے بار بار ہونے کو یا ایک لے میں ہی بہنے کو اور ہونے کو بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب جملہ اسمیہ کا دوسرا جز یعنی خبر جو ہے وہ فعل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جملہ اسمیہ کا دونوں جز اسم ہے، جیسے العلم نافع یا الرجل عالم کہ آدمی عالم ہے،
تو یہ آدمی عالم لگاتار ہے، ایسا نہیں ہے کہ 1-2 منٹ کے لیے عالم تھا پھر جاہل بن گیا. ہاں لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا الرجل علیما، یعنی پہلا جز تو مبتدا اسم رہا لیکن خبر کو آپ نے فعل لے آیا علیما، تو اب یہ استمرار کے معنی نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ علیمہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ اس بات کو بتاتا ہے جو پہلے ہو چکا ہے. تو الرجل علیمہ کا اب ترجمہ ہوگا آدمی نے جانا، اب وہ نہیں جان رہا ہے، پہلے وہ جانتا تھا. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جملے اسمیہ کیسا ہوتا ہے. اب آگے دیکھیے وَالْأَصَلُ فِي الْخَبَرِ أَن يُلْقَى لِإِفَادَةِ الْمُخَاطَبِ الْحُكْمَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْجُمْلَةُ كما في قولنا حضر الأمير أو لإفادة أن المتكلم عالم به نحو أنت حضرت أمس. ويسمى الحكم فائدة الخبر وكون المتكلم عالما به لازمة الفائدة. اب کہہ رہے کہ اصل تو یہ ہے خبر کے اندر، الاصل فی الخبری، خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ لائی جاتی ہے لِإِفَادَةِ الْمُخَاطَبِ، مخاطب کو فائدہ پہنچانے کے لیے، الحکم الذی، ایسا حکم جو تضمنہ الجملۃ، جس سے جملہ جڑا ہوا ہو. کما فی قولنا، جیسے کہ ہمارا کہنا حضر الامیر، امیر حاضر ہوا. او لِإِفَادَةِ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ عَالِمٌ بِهِ، یا پھر یہ فائدہ دینے کے لیے کہ متکلم جو ہے وہ اس خبر کے بارے میں یا اس حکم کے بارے میں جانتا ہے. جیسے انتا حضرت امسی، تم کل حاضر ہوئے تھے. وَيُسَمَّى الْحُكْمُ، اور حکم جو ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے فائدۃ الخبری، فائدہ خبر. وَقَوْنُ الْمُتَكَلِّمِ عَالِمًا بِهِ، اور متکلم کا اس حکم کے اوپر یا اس خبر کا عالم ہونا یا جانکار ہونا، اس کو کہا جاتا ہے لازم الفائدہ. اب اس پورے جملے میں آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیے یہاں اصل سمجھایا جا رہا ہے کہ خبر کیا ہوتا ہے. جب آپ بار بار کہتے ہیں خبر، جملے اسمیہ خبریہ، جملے فعلیہ خبریہ، خبر ہے کیا، خبر کا کام کیا ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر اصل میں آتا ہے مخاطب کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جملہ کیوں بولا جا رہا ہے، یا مخاطب کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے. جیسے جب میں کہہ رہا ہوں حضر الامیر، کہ امیر حاضر ہوا، تو سامنے جو میرے مخاطب ہے اس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ میں یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ مجھے تم کو بتانا ہے کہ امیر حاضر ہو گیا ہے. تو ایک تو پہلا جو طریقہ ہے یا پہلا جو وجہ ہے خبر کو استعمال کرنے کا وہ یہ ہے. کبھی کبھی خبر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہاں مخاطب کو نہیں بتانا ہوتا ہے کہ تم کو یہ بات نہیں پتہ تھی تو ہم بتا دیتے ہیں، بلکہ وہاں خبر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو بات مخاطب کو معلوم ہے وہ بات متکلم کو بھی معلوم ہے. اب سمجھیے مخاطب اور متکلم کیا ہے. مخاطب کہتے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں، جیسے آپ حاضر کے جتنے صیغے ہیں وہ سب مخاطب ہے. اور متکلم کیا ہے؟ خود جو بولنے والا، اس کو ہم مخاطب کہتے ہیں. تو جیسے مان لیے میں نے آپ سے کہا کہ تم کل آئے تھے، تو یہاں مخاطب کون ہے؟ آپ، کیونکہ آپ میرے سامنے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور متکلم کون ہے؟ میں، کیونکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم کل آئے تھے. تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ میں آپ کو کوئی خبر نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ آئے تھے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ آپ کل آئے تھے. میں یہاں یہ خبر دے رہا ہوں کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ آئے ہوئے تھے. تو یہاں کیا ہوا؟ متکلم جو خبر آپ مخاطب کو دے رہا ہے، مخاطب کو یہ بات آلریڈی معلوم ہے. متکلم یہ خبر صرف اس لیے مخاطب کو بتا رہا ہے تاکہ مخاطب کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ مجھے بھی اس چیز کا علم ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. اب اس کو جو حکم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فائدۃ الخبر. پیچھے جو خبر گیا ہے
یعنی فائدۃ الخبر ہم تب کہتے ہیں جب مخاطب کو کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی ہے اور ہم اس کو وہ بات بتا دیتے ہیں. اور لازم فائدہ کب ہوتا ہے؟ لازم فائدہ تب ہوتا ہے جب مخاطب کو وہ بات پہلے سے معلوم ہوتی ہے، متکلم صرف اپنی معلومات کا اظہار مخاطب کے سامنے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دو لفظ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ لازم فائدہ کیا ہوتا ہے اور فائدۃ الخبر کیا ہوتا ہے. اس کا استعمال قرآن میں بہت ہوتا ہے. اب دیکھیے وقد یلقى الخبر لاغراض اخرى، اور کبھی کبھی خبر کو دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے. لقیہ یلقا کے معنی ہوتا ہے ملنا. کل استرحامی فی قولی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے قول میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو جو بات کہنا تھا قرآن میں، یہاں پر ایک خبر تو لائی گئی ہے، لیکن یہ خبر نہ تو خبر فائدہ ہے نہ لازم فائدہ ہے، نہ فائدۃ الخبر ہے نہ لازمۃ الفائدہ ہے، بلکہ یہاں خبر استعمال ہوا ہے الاسترحام. استرحام مطلب رحم کو طلب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو طلب کرنے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میرے رب آپ نے جو کچھ بھی میری طرف نازل کیا ہے خیر میں سے اس کا محتاج ہوں. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ نہ تو یہاں جو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو جو یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ نہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ معلوم نہیں ہے، نہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت معلوم ہے اس چیز کے بارے میں، نہیں، بلکہ یہاں ان دونوں وجہ میں سے کوئی وجہ نہیں پائی جا رہی ہے. یہاں مطلقاً موسیٰ علیہ السلام کو صرف رحم طلب کرنے کے لیے خبر کا استعمال کر رہے ہیں، نہ تو مخاطب کو کوئی خبر دینے کے لیے اور نہ مخاطب کو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے آتا ہے. چلیے دوسرا جو مقصد ہے خبر کی وہ ہے اظہار الضعف فی قول زکریہ علیہ السلام، کمزوری کا اظہار کرنا. یعنی خبر کبھی کبھی کمزوری کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، جیسے زکریہ علیہ السلام کا کہنا ہے ربی انی وہن العظم منی، کہ اے میرے رب میری وہن العظم منی، کہ میری ہڈیاں مجھ سے کمزور ہو گئی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کو جو زکریہ علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ اپنی کمزوری کا اظہار کہہ رہے ہیں. پھر سے یہاں پر نہ تو خبر فائدہ پہنچانے کے لیے ہے اور نہ متکلم کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ خود متعارف ہے. تیسرا ہے اظہار التحسری فی قول امرات عمران، اور عمران کی بیوی کے قول میں جو تحسر کا اظہار کیا، یعنی جو خبر ہوتا ہے وہ کبھی کبھی حسر کے لیے، کبھی کبھی افسوس اظہار کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، کہ اے میرے رب میں نے تو بیٹی جنی ہے، حالانکہ اللہ جانتے تھے کہ جو اس نے جنا ہے. تو یہاں جو خبر دی گئی ہے یہ افسوس ظاہر کرنے کے لیے ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے ہے. وَإِظْهَارُ الْفَرْحِ بِمُقْبَلٍ وَالشَّمَاتَةِ بِمُدْبَرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کبھی کبھی کسی اچھی چیز کے ہونے پر خبر ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ خوشی اظہار کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور کسی بری چیز کے ختم ہونے کے لیے جو برائی کا اظہار ہوتا ہے اس کے لیے بھی خبر کا استعمال ہوتا ہے. یعنی کوئی اچھی چیز آئی ہے اس پر جو خوشی ہوئی ہے اس کو اظہار کرنے کے لیے، اور کوئی بری چیز ہوتی ہے اس پر اپنی برائی کو اظہار کرنے کے لیے، اپنی دکھی کو اظہار کرنے کے لیے بھی خبر کا استعمال عام طور پر ہوتا ہے. جیسے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل چلا گیا. تو حق کا آ جانا یہ جو ہے خوشی ہے، اور زہق الباطل، باطل کا ختم ہو جانا یہ بھی خوشی ہے. لیکن دونوں خوشی میں کیا فرق ہے؟ ایک اچھی چیز کے آنے کی وجہ سے خوشی ہے اور ایک بری چیز کے ختم ہو جانے کی وجہ سے خوشی ہے. چلیے اس کے بعد ہے اظہار السرور فی قولک، اور آپ کا کہنا جب آپ خوشی کا اظہار کرتے تو کبھی کبھی خبر آتا ہے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، جیسے اخذت جائزۃ التقدم لمن یعلم ذلک، کہ تم نے کوئی ایسا انعام لیا ہے جو پاس آئے تھے اور کہہ رہے اس آدمی سے جو اس چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی آپ فرسٹ آتے ہیں، مان لیا پرائز لے کر کے آئے آپ فرسٹ ڈویژن کا،
اور آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ میں فرسٹ آیا ہوں، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ آپ فرسٹ آئے ہیں کیونکہ وہ ہاتھ میں فرسٹ ڈویژن کا پرائز دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہاں پر جو خبر کا بیان ہے وہ خوشی کے لیے اظہار کیا جا رہا ہے خبر کا۔ وَالتَّوْبِيخُ فِي قَوْلِكَ لِآخِرٍ، اور کبھی کبھی توبیخ ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، دھمکانے وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم آپ کسی دشمن کو کہتے ہیں الشمس طالعۃ کہ سورج طلوع ہونے والا ہے، یہاں اصل میں ایک دھمکانا مراد ہوتا ہے کہ جب سورج اگے گا تو پھر تمہارا جو ہے ہم کام جو ہے وہ کر دیں گے۔ تو اس طرح کے الفاظ کے لیے بھی جو ہے وہ یہ سارے خبر جو ہیں استعمال ہوتے ہیں۔ تو خبر کے بارے میں ہم نے اب تک جو چیزیں پڑھی ہیں اس میں دو باتیں جانی ہیں کہ خبر کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ تو دو ہی تھا، ایک تھا مخاطب کو فائدہ پہنچانا اور ایک تھا متکلم کو یہ بیان کرنا کہ اس کو یہ چیز علم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو 6 قسمیں خبر کی اور بتائی گئی ہے یہ بھی بہت زیادہ استعمال میں آتا ہے۔ آگے دیکھیے وَأُضْرِبَ الْخَبَرُ، اس کے علاوہ خبر کی اور بھی مثالیں ہیں۔ وَحَيْثُ كَانَ قَصْدُ الْمُخْبِرِ بِخَبَرِهِ إِفَادَةَ الْمُخَاطَبِ، اور یہ اس وجہ سے کہ مخبر کہتے ہیں خبر دینے والے کو، ایک خبر دینے والا اپنے خبر سے یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ مخاطب کو فائدہ پہنچائے، یعنی وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے یہ بات اس کو سمجھائے۔ وَيَنبَغِي أَن يَقْتَصِرَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ حَذَرًا مِنَ اللَّغْوِ، تو أَن يَقْتَصِرَ تو وہ کلام کو چھوٹا رکھے، عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ ضرورت کے بقدر، حذرًا من اللغو لغو بات سے بچتے ہوئے، یعنی ایک متکلم جو آدمی خبر کسی کو دے رہا ہوتا ہے تو خبر دینے کا حقیقت کیا ہے؟ تو خبر دینے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو مخاطب ہے اس کو معلوم چل جائے جو بات وہ نہیں جانتا ہے۔ تو متکلم کو چاہیے کہ وہ جب کسی کو کوئی بات کہہ رہا ہو تو بات کو چھوٹا رکھے، بے وجہ بات کو نہ بڑھائے، اور ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ میری کلام میری بات کہیں لغو نہ ہو جائے، یعنی بیکار نہ ہو جائے، یعنی بہت زیادہ الفاظ اور جملے استعمال نہ ہو جائے۔ فَإِن كَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِيُ الذَّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ، اس لیے کہ اگر مخاطب ذہن کا خالی ہے، یعنی پہلے سے اس کو اس خبر کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، القی الیہ الخبر مجردا عن التاکید، تو اس کے پاس بات ڈالی جائے گی، یعنی اس کو خبر ڈالی جائے گی مجردا عن التاکید، تاکید سے خالی، نحو اخوک قادم، مثال کے طور پہ تمہارا بھائی آنے والا ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خبر کا کام صرف یہ ہے کہ مخاطب کو معلوم ہو جائے، تو اگر مخاطب کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کو اگر کوئی بات بتانی ہے تو تم کو تاکید کا استعمال نہیں کرنا ہے، بالکل آسان انداز میں سیدھے سیدھے خبر اس کے سامنے پیش کر دینا ہے۔ جیسے کسی کو نہیں پتا ہے کہ اس کا بھائی آ رہا ہے، اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں آنکھوں کا قادمن کہ تمہارا بھائی آ رہا ہے، تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کا تمہارا بھائی آ رہا ہے، چونکہ اس کو نہیں معلوم تھا۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوگا وَإِن كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ طَالِبًا لِمَعْرِفَتِهِ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو شک ہوتا ہے، خبر تو معلوم ہوتی ہے لیکن اس کو شک ہو جاتا ہے اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ شک کو ہم دور کر دیں اور مزید تاکید سننے کے بعد، تو حسنا توقیدہ، تو وہاں پر اس کی تاکید کرنا ضروری ہے، یعنی وہاں پر ہم خبر بغیر تاکید کے نہیں بولیں گے بلکہ تاکید کے ساتھ لائیں گے، جیسے اِنَّا أَخَاكَ قَادِمٌ، کہ بے شک تمہارا بھائی آنے والا ہے۔ تو یہاں ہم نے اِنَّا حروف مشبہ بالفعل استعمال کر لیا جو تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، اگر مخاطب کو کچھ نہیں معلوم ہے تو بنا تاکید کے ساتھ لائیں گے، اگر مخاطب کو معلوم تو ہے کہ ہاں اس کا بھائی آ رہا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کا ڈاؤٹ کلیئر کر دیں، اس کے شک و شبہات کو آپ کلیئر کر دیں مزید تاکید کے ساتھ، تو وہاں پر آپ کو تاکید لانا اچھی بات ہے۔ وَإِن كَانَ مُنْكِرًا، لیکن مخاطب ایسا انسان ہے جو منکر ہے، یعنی خبر کا مکمل طور پہ انکار کر دے رہا، آپ کہہ رہے ہیں بھائی آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، تو وجب توکیدہ بمؤکد او مؤکدین او اکثر
حسب درجۃ الانکار، تو وہاں پر واجب ہو جاتا ہے ایک تاکید لانا یا دو تاکید لانا یا دو سے زیادہ تاکید لانا، حسب درجۃ الانکار، جس درجے کا انکار پایا جائے گا اس درجے کا تاکید لانا واجب ہو جائے گا. جیسے انا اخاک قادم، بے شک تمہارا بھائی آنے والا ہے، او انہ قادم، انہ لقادم، یا بے شک وہ ضرور بضرور آنے والا ہے، واللہ انہ لقادم، بے شک اللہ کی قسم وہ ضرور بضرور آنے والا ہے. تو یہاں پر کیا ہوا؟ تین طرح کے تاکید استعمال کیے گئے. آپ نحو میں پڑھ چکے ہیں، انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے، انا کے بعد خبر پر لام تاکید اگر لگ جاتا ہے تو وہ بھی تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے. واللہ اگر قسم آ گیا تو وہ اور زیادہ تاکید کو پیدا کرتا ہے، لقادم اور زیادہ تاکید کو پیدا کرتا ہے. لام حرف جر جو ہے ہوتا ہے، لیکن وہ لام حرف جر جو ہوتا ہے نا وہ تعلیل کے لیے ہوتا ہے. یہ میں لام تاکید کہہ رہا ہوں اس لیے خبر پہ زیر نہیں پڑھ رہا ہوں. چلیے اب دیکھیے، فالخبر بالنسبة لخلوه من التوکید واشتماله علیہ ثلاثة اضراب کما رأیت، تو خبر کا اپنے تاکید سے خالی ہونے کے نسبت سے اور اس کا شامل ہونے یعنی خبر کا تاکید ہونا اور نہ ہونے کے نسبت سے تین قسموں میں خبر کو تقسیم کیا گیا، کما رأیت، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا. ظاہر سی بات ہم نے دیکھ لیا نا، ایک وہ خبر جس میں تاکید نہیں ہے، ایک وہ خبر جس میں تھوڑا سا تاکید ہے، اور ایک وہ خبر جس میں بہت زیادہ تاکید ہے. تو تین طرح کی خبر ہو گئی. وَيُسَمَّى الضرب الأول ابتدائيًا، تو پہلا جو مثال ہے اس کو، جو پہلی جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں خبر ابتدائی. خبر ابتدائی وہ خبر ہے جس کے اندر کوئی تاکید نہیں پائی جاتی ہے. والثانی، اور دوسرا جو ہے طلبیًا، یہ خبر طلبیہ وہ خبر ہے جس کے اندر تھوڑی سی تاکید پائی جاتی ہے. والثالث انکاریًا، اور تیسرا ہے خبر انکاریہ جس کے اندر مزید تاکید پائی جاتی ہے. وَيَكُونُ التَّوْكِيدُ بِإِنَّا وَأَوْ أَنَّا وَلَامُ الْإِبْتِدَائِ وَأَحْرُفِ التَّنْبِيهِ والقسم ونون التوکید والحروف الزائدة والتقریر وقد واما الشرطیہ. اور کہہ رہے ہیں کہ عربی میں تاکید کے معنی پیدا کرنے کے لیے یا تو آپ انا استعمال کرتے ہیں یا انا استعمال کرتے ہیں یا لام ابتدائی استعمال کرتے ہیں یا کوئی حروف تنبیہ کا استعمال کر لیتے ہیں یا قسم استعمال کر لیتے ہیں یا نون تاکید استعمال کر لیتے ہیں یا حروف زائدہ یا حروف تقریر استعمال کرتے ہیں یا جیسے قد، اما، شرطیہ وغیرہ یہ سب آپ استعمال کرتے ہیں. تو یہ پوری جو ہماری بحث تھی وہ تھا جملے خبریہ کے اوپر. اگلے کلاس میں ہم جو ہے الکلام علی الانشائی پڑھیں گے. ظاہر سی بات ہے خبریہ سے زیادہ لمبا چیپٹر ہمارا جملہ انشائیہ ہوگا چونکہ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہوتی ہیں. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.